تو یہ لیں جی، آخرکار ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا، لیکن یہ کیس اس کہاوت کی طرح ثابت ہوا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کیونکہ بار بار فورن فنڈنگ کا ذکر کیا گیا اور ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا، پابندی لگ جائے گی، عمران خان ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائے گا اور پارٹی کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز نااہل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی ہی اور بہت سی پیشن گوئیاں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کیس کا فیصلہ آنا ہے۔ کچھ ٹی وی چینلز پی ٹی آئی سے اپنے ذاتی اناد کی بنیاد پر پارٹی پر پابندی لگوانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پارٹی کو ووٹ کی طاقت سے شکست نہیں دی جا سکتی، دوبارہ الیکشن میں وہ زیادہ سیٹیں نکال جائے تو پھر اسے مختلف تکنیکی بنیادوں پر قانونی پہلوؤں کو مروڑ تروڑ کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب تفصیل سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو عمران خان پسند نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے عمران خان کو نکالنے کے لیے مختلف اقدامات کیے اور وہ اس میں کامیاب رہے، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ ان کے مخالفین دن بدن پس منظر میں جاتے گئے، چلتے رہے، پس منظر میں ان کی مقبولیت کم ہوتی گئی اور عمران خان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ عمران خان کی مقبولیت کو گرانے کے لیے بہت سے بت تراشے گئے، کبھی توشاہانہ کا بت لایا گیا، کبھی فرح گوگی لائی گئی، کبھی یہودی ایجنٹ، قادیانی ایجنٹ، اور کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے صحافیوں کو کھانے پر بلا کر مختلف قسم کی ہدایات دی جاتی تھیں کہ عمران خان کے گھڑی والے واقعہ کو کیسے پیش کریں۔ یہ بھی بہت سے صحافی اب بتا چکے ہیں۔ لیکن جب کچھ بھی نہ بن پایا تو پھر یہ طے پایا کہ عوام میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک گرانا ممکن نہیں ہو پا رہا، تو پھر تکنیکی بنیادوں پر ایسا کیا جائے کہ پی ٹی آئی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کی طرف سے محفوظ کیا گیا یہ فیصلہ سنا دیا گیا، جو 68 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس فیصلے میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں جو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے اور 13 اکاؤنٹس پر سوالیہ نشان ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر باہر سے جو کمپنیوں سے فنڈنگ آئی ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ ان کمپنیوں کا نام بھی لیا گیا ہے، تو کیوں نہ اس پیسے کو ضبط کر لیا جائے۔ لہٰذا ایک شوکاز نوٹس جاری کیا کہ آپ کے وہ فنڈز ضبط کیوں نہ کیے جائیں۔ ساتھ ہی کچھ ثبوت بھی لگائے گئے کہ ایک بھارتی نژاد امریکی شہری خاتون ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ دیا ہے تقریباً $13,000 کا، جس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر 3، اس سارے معاملے میں پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بھی شور کیا گیا کہ عمران خان کا بیان حلفی غلط قرار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ فنڈنگ آتی ہے، لیکن جب امریکہ میں 9/11 کا حادثہ ہوا تو امریکہ میں قوانین بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے، باقی دنیا میں بھی بدلے۔ تو امریکہ میں یہ قانون بن گیا کہ آپ امریکہ میں کسی بھی قسم کی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے جب تک آپ وہاں پر اپنے آپ کو کسی کمپنی کی صورت میں رجسٹرڈ نہیں کر لیتے۔ یعنی قانون بنا کہ امریکہ میں انڈیویجولز، افراد فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے، ان کو اپنے آپ کو ایک کمپنی کی صورت میں رجسٹر کروانا پڑے گا۔ اسی طرح کی کمپنی پی ٹی آئی نے بھی امریکہ میں رجسٹر کروائی، جسے ایل ایل سی کمپنی کہا جاتا ہے۔ باقی پارٹیز بھی جو وہاں سے فنڈ لیتی ہیں وہ اسی طرح لیتی ہیں، کمپنیز بنائی ہوئی ہیں سب نے۔ پاکستان میں 2002 کا قانون، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو قانون تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ایک سے زیادہ ممالک میں کاروبار کرے گی اور اس سے فنڈ لے کر آپ اسے پاکستان میں فائدہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان بیرونی کمپنیز سے بھی فنڈ نہیں لیا جا سکتا جو باہر سے پاکستان کے اندر آ کر کام کرتی ہیں، لیکن اگر کوئی پاکستانی بیرون ملک جائے اور وہاں جا کر اپنی کمپنی بنا لے اور وہ کسی سیاسی پارٹی کو فنڈ دے تو اسٹیٹس اس کا کیا ہوگا؟ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا قانون بالکل خاموش ہے۔ اب پی ٹی آئی اسی معاملے پر اپنی نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی کہ کسی پاکستانی نے بیرون ملک کمپنی بنائی جو پاکستان میں کام نہیں کرتی، تو وہ کسی پارٹی کو فنڈ دیتا ہے پاکستانی اپنی بیرون ملک کمپنی سے، تو وہ فنڈنگ ممنوعہ نہیں کہلائی جا سکتی، کیونکہ وہ اس کا جو کمپنی کا مالک ہے، فنڈ دینے والی کمپنی کا مالک پاکستانی ہے۔ اور تحریک انصاف پر امید ہے کہ زیادہ تر معاملہ اسی بنیادی سطح پر طے پا جائے گا۔ اسی طرح کی فنڈ ریزنگ کمپنیز دوسری پارٹیز نے بھی بنائی ہوئی ہیں امریکہ میں۔ جب دوسری پارٹیز کا کیس کھلے گا تو پتہ چلے گا، کیونکہ اس سطح کے معاملے پر فارن فنڈنگ ثابت نہیں ہوتی۔ اگر تو کوئی دوسرا ملک یا کوئی بہت بڑی تنظیم پاکستان میں کسی کو حالات خراب کروانے کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو وہ معاملہ ہی دوسرا ہے، اس سے الیکشن کمیشن نہیں نوٹس کرے گا بلکہ وہ حکومت پاکستان اس کا نوٹس لے گی، کیونکہ وہ امن عامہ اور ملکی سلامتی کے حوالے سے کیس آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کیس پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کا کیس نہیں بنتا، بلکہ
یہ پاکستانیوں کی طرف سے فنڈنگ کا کیس ہے، جو پاکستانی بیرون ملک ہیں، ایکسپیٹریٹس ہیں، ان کی طرف سے فنڈنگ کا کیس ہے۔ لہٰذا اب پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ ختم ہو جانا چاہیے کہ ممنوعہ فنڈنگ کی وجہ سے پی ٹی آئی اور عمران خان پر ہمیشہ کی پابندی لگ جائے گی اور ان کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی عمران خان سے جان نہیں چھوڑے گی، نہ ان کو پچھلے مزے لینے دے گا جو عمران خان کے آنے سے پہلے یہ لوگ مزے کرتے رہے ہیں۔ اب دوسرا معاملہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کا، جو مختلف کمپنیز کی طرف سے کی جاتی ہے، جو کہ امریکہ میں سب کو ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر قانون ہے کہ وہ ظاہر ہے کمپنی بنا کر ہی فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ وہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی معاملہ ہے، لہٰذا باقی جماعتوں سے بھی جواب مانگا جائے گا۔ پی پی اور نون لیگ کی بھی کمپنیز ہیں، پی ٹی آئی کا سارا پیسہ لیگل چینل سے آیا ہے، بینکوں سے آیا ہے۔ ان میں سے کچھ بینکوں کی ٹرانزیکشنز کے اندر الیکشن کمیشن کو فنڈ بھیجنے والی کمپنیز پر اعتراض ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں آیا، لہٰذا پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، جو کہ وہ جواب دیں گے اور عدالت میں بھی جائیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ عمران خان کا بیان حلفی غلط قرار دیا گیا تو وہ صادق اور امین نہیں رہے وغیرہ وغیرہ، یہ پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کا کہنا ہے کہ بیان حلفی صرف عدالت میں جمع کروایا جاتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں پورے یقین اور ہوش و حواس سے یہ حلف دیتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے اور ویسے ہے، یعنی اپنی ذاتی زندگی، ذاتی کاروبار یا ذاتی معاملات کے حوالے سے یہ حلف نامہ جمع کروایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا وہ حلف نامہ نہیں، بلکہ ایک سیاسی جماعت کی سربراہ کی طرف سے جمع کروایا گیا سرٹیفکیٹ ہے، جو کہ غلط بھی ہو تو اس پر الیکشن کمیشن کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں۔ اول تو وہ اس کو غلط قرار نہیں دے سکتا، وہ صرف عدالت جائے گا اور عدالت اس سرٹیفکیٹ کو غلط قرار دے گی۔ دوسرے نمبر پر الیکشن کمیشن کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ وہ عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے کا فیصلہ واپس لے، یہ فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اس معاملے کو جوڑا جاتا ہے میاں نواز شریف کی نااہلی والے معاملے سے، تو اس میں میاں نواز شریف نے اپنی ذاتی حیثیت، اپنے بچوں کے کاروبار وغیرہ کے حوالے سے عدالت میں حلف نامہ جمع کروایا تھا، بیان حلفی تھا، جسے سپریم کورٹ نے غلط قرار دیا اور نواز شریف کو نااہل کیا۔ لیکن یہ جو عمران خان نے جمع کروایا، نمبر 1 یہ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروایا، یہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، لہٰذا یہ بیان حلفی نہیں تھا، یہ سرٹیفکیٹ تھا۔ لہٰذا یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ عدالت میں اپنے ذاتی معاملات پر جمع کروایا گیا بیان حلفی ایک الگ چیز ہے، اور الیکشن کمیشن میں بطور پارٹی سربراہ جمع کروایا گیا بیان حلفی یعنی سرٹیفکیٹ ایک دوسری چیز ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو تلوار پی ٹی آئی پر لٹک رہی ہے وہی تلوار باقی سیاسی جماعتوں پر بھی لٹک رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں باہر سے فنڈنگ لیتی ہیں، لیکن کبھی کسی پارٹی نے اس پر وضاحت دینے کی زحمت نہیں کی۔ مثلاً اب مولانا فضل الرحمان صاحب پر الزامات ہیں کہ انہوں نے لیبیا سے فنڈ لیے، پی ٹی آئی پر الزامات ہیں یہ امریکہ سے فنڈنگ لی انہوں نے، نون لیگ پر الزامات ہیں کہ انہوں نے سعودی حکومت سے اور لیبیا سے اور کافی دوسرے ممالک سے فنڈنگ لی، لہٰذا اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو اس حمام میں اگر دیکھا جائے تو سارے ننگے ہیں، لہٰذا اگر پابندی لگے گی تو وہ اکیلی پی ٹی آئی پر نہیں لگے گی بلکہ ساری جماعتوں پر لگے گی۔ تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آخر میں وہی ریکویسٹ جو ہر ویڈیو کے آخر میں کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ضرور ملیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔